بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ کیسر خان یوسفزئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک، اور وہ ہے کہ جہانگیر ترین کا جو ہے پی ٹی آئی میں کیا وہ دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہے، یا کیا وہ اس انتظار میں ہیں کہ انہیں دوبارہ گرین سگنل ملے۔ ان سوالوں کا ہم جائزہ لیں گے۔ اگر آپ ہماری خبروں سے خود کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں اور ملکی سیاسی صورتحال سے خود کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ ہماری خبریں آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، جہانگیر ترین آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اہم نام ہے پی ٹی آئی میں۔ اس وقت انہوں نے بہت کام کیا اور پی ٹی آئی کے لیے بہت انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو بھی جلسے اور جو بھی الیکشن سے پہلے اور حکومت میں آنے تک جو بھی ساری قربانیاں تھیں اور جو مالی قربانیاں تھیں وہ سب جہانگیر ترین نے ہی دی ہیں۔ اور جہانگیر ترین پر یہ بات بھی ان کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ وہ اپنے جہاز میں جو آزاد ارکان ہیں پارلیمنٹ کے، وہ بھر بھر کر وہ لاتے تھے اور تحریک انصاف کی جولی میں ڈالتے تھے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری قربانیاں ہیں ان کی، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد جہانگیر ترین نے ان اپنی قربانیوں کا صلہ بھی خوب سمیٹا، اور چینی کا جو بحران ہے جب وہ پیدا ہوا اور چینی ایک دم 55 اور 60 روپے سے لے کر 110 روپے تک پہنچی، تو ان میں انہوں نے خوب کمایا، اربوں روپے کمائے، کروڑوں کمائے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا، حکومت نے ایسا کیا تاکہ وہ کما سکے۔ اس کے بعد وہاں پی ٹی آئی میں جو گروپ بندی ہے ان میں ان کے جو جہانگیر ترین کے سارے جو مخالف گروپ ہے، اعظم خان سواتی، اسد عمر اور شہزاد اکبر صاحب، وہ ان کے خلاف وزیر اعظم سے لابنگ کرتے، ان کو لابنگ کرتے ان کے خلاف، اور بالآخر یہ تینوں یہ تین کا جو گروپ ہے، اور بلکہ ان میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی کو اگر شامل کیا جائے تو وہ یہ گروپ اپنے ان مقاصد میں کامیاب رہا اور وزیر اعظم اور جہانگیر ترین کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی۔ اور پھر یہاں تک کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے ان کی گرفتاری کے لیے بھی بڑا کچھ کیا، سازشیں کرتے رہے تاکہ وہ انہیں گرفتار کیا جا سکے جو چینی کا بحران ہے اس میں۔ اور وزیر اعظم کو یہ یقین بھی دلایا تھا اس گروپ نے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ چینی کے بحران میں ملوث ہے، اور یہ دو طرح کی حساب کتاب جمع کرتے ہیں، رکھتے ہیں وزیر اعظم کو دکھانے کے لیے ایک ہوتا ہے، جبکہ اصل حساب کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جو ہے جہانگیر ترین کے حمایتی جو ہے وہ مراد سعید اور راجہ ریاض جو ہے
وہ ان کی حمایت میں لابنگ کرتے رہے، لیکن اس وقت وہ ناکام ہوئے۔ پھر جہانگیر ترین جب باہر چلا گیا ملک سے، تو اس وقت سنا ہے کہ اس سے پہلے تو رابطہ وزیر اعظم اور جہانگیر ترین کا کٹ گیا تھا، لیکن جہانگیر ترین اور وزیر اعظم کا رابطہ ملک سے باہر جانے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ بحال ہو گیا، اور وہ سامنے تو نہیں آتے لیکن وزیر اعظم سے ان کا فون پر رابطہ رہتا ہے اور میسیجز بھی کرتے ہیں، ڈائریکٹ میسیجز بھی کرتے ہیں۔ اب یہ بھی ہے کہا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین ایکٹیو ہے سیاست میں، اس طرح نہیں ہے کہ وہ خاموشی انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، چپ کا روزہ ساد لیا ہے، بلکہ وہ جو ان کا ایک پنجاب میں جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں، ان کے ساتھ ان کا اچھا خاصا ان پر اثر رسوخ بھی ہے ان کا، اور ان سے وہ رابطے میں بھی رہتے ہیں، اور وہ ان اپنے ارد گرد بے وقوفیوں پر اور حماقتوں پر کہے بھی لگاتے ہیں۔ یہ کالم لکھا ہے سہیل وڑائچ صاحب نے، جو اخبار میں شائع ہوا ہے، اور ان میں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایکٹیو بھی ہیں، لیکن وہ اور راجہ ریاض چاہتے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہے دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں اسی طرح جس طرح وہ پہلے تھے، لیکن جہانگیر ترین صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ، بلکہ ان کا کہنا ہے اس طرح کہ وہ اس وقت ایکٹیو ہوں گے جب انہیں بالکل فری آف ہینڈ دیا جائے۔ وہ یک وقتی یا مختصر مدتی جو ہے اس کے لیے نہیں ایکٹیو ہو سکتے، وہ انہیں فل اختیار چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ہر کام میں ان کے جو ہے ہر کام میں وہ مداخلت ان کا رہتا ہے، اور وہ پوری طرح چوکس رہتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ پی ٹی آئی ایک بحران کا شکار ہے، اور اس طرح کی تو راجہ ریاض اور مراد سعید ان کی کوششیں ہیں کہ وہ دوبارہ کچن کابینہ میں شامل ہوں اور وہ اسی طرح ایکٹیو ہو سکیں، لیکن وہ سنا ہے کہ انتظار میں ہیں اور کسی اچھے موقع کا اور کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ معاملہ ان کی طرف ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہ جو معاملہ ہے پی ٹی آئی کے یا کسی بھی سیاسی جماعت میں گروپ بندیوں کا، یہ ہوتا رہتا ہے اور یہ اسی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ شاید جہانگیر ترین کو واپس لایا جا سکے گا، اور وہ واپس آئیں گے اور وہ پھر اسی طرح ایکٹیو ہوں گے، کیونکہ سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ تو سینٹ کے انتخابات میں چونکہ حکومت کی یہ کوشش ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا خبروں میں کہ شو آف ہینڈس کے ذریعے یہ ووٹ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ آئین اور یہ چیز اجازت نہیں دیتی، تو اس پہ اور اپوزیشن بھی اس پہ مکمل طور پہ اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں جی، خفیہ رائے دہی ہونی چاہیے اور خفیہ ووٹ ہونا چاہیے۔ اب پی ٹی آئی عدالت میں اس معاملے کو لے گئی ہے، لیکن یہ چونکہ بالکل آئینی معاملہ ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب پتہ نہیں عدالت اس کا کیا فیصلہ کرے، لیکن حکومت کو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے شاید ارکان بک جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز جو ہے وزیر اعظم نے، آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این او کو 50 کروڑ دینے کا کہا ہے کہ وہ جو ہے کام کریں، ترقیاتی فنڈز جو ہیں۔ تو یہ ایک اشارہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اب جو کہتے تھے کہ ایم پی ایس کو فنڈز نہیں ہونے چاہیے، یہ تو لوکل اداروں کا کام ہے، بلدیاتی اداروں کا کام ہے، وہ ترقیاتی کام کریں۔ اب شاید وزیر اعظم کو یہ ہوش آ گیا ہے اور انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ارکان جو ہے اور ایم پی ایس ان کو کس طرح ان کو اگر فنڈ نہ دیا جائے اور یہ نہ کیا جائے تو پھر
وہ کل سینٹ کے الیکشن میں ادھر ادھر ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اب وزیر اعظم پر یہ بھی الزام اپوزیشن کی طرف سے لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو 50 کروڑ ان کو دے رہے ہیں یہ دراصل رشوت ہے، ترقیاتی فنڈز نہیں ہیں، اور اب وزیر اعظم اپنے ہی ارکان کو خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں تاکہ سینٹ کا الیکشن وہ جیت سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی کیسر خان یوسفزئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔